أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. برادران طریقت کثرت کے ساتھ سالکین تشریف فرما ہے. حضور لجپال دادا مرشد کریم کی موجودگی میں آپ کے حکم کے ساتھ چند باتیں میں چند منٹ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں پروردگار نے ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم دیا. فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی سے متعلق میں تین قول عرض کرتا ہوں کہ تقوی کیا ہے. پہلا قول تفسیر ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل کیا. تقوی یہ ہے کہ جہاں اللہ نے بندے کو حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے بندے کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں کبھی موجود نہ پائے. دوسرا قول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے، تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ آپ کبھی خاردار کانٹوں والے رستے سے گزرے؟ فرمایا جی گزرا ہوں. کہا کیسے گزرتے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، بدن کو سمیٹ کے بیچ سے گزر جاتا ہوں. فرمایا دنیا سے اس طرح گزر جانے کا نام تقوی ہے. تیسرا قول حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بندے کے خیالات کو اگر ایک جسم عطا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے بندے کو شرمندگی نہ، اس کا نام تقوی ہے. جب متقی ہو گیا تو اب کہا کونوا مع الصادقین، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں سوچتا رہا ایک دن اللہ نے اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ سچے بن جاؤ، کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. چونکہ جو سچا نہ ہو وہ متقی نہیں ہو سکتا. متقی بن گیا اب کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے عرض کی پروردگار عالم اب سچوں کی سنگت کا فائدہ کیا ہے؟ تو تفاسیر سے مجھے جواب ملا کہ متقی ہونا اور ہے، متقی رہنا اور ہے. متقی بننا آسان ہے، متقی رہنا یہ مشکل ہے. ہاں اگر سچوں کا دامن تھام لوگے تو وہ متقی بنائیں گے بھی، تمہارے تقوی کی حفاظت فرمائیں گے بھی، تمہارے تقوی پہ وہ نگاہ رکھیں گے. سچوں کی سنگت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس پہ حضور بڑی ایک دلچسپ حدیث ایک دن گزری میری نظر سے. حدیث پڑھاتے ہوئے میں نے حدیث پڑھائی کہ حضور نے درندے پر سواری سے بھی منع کیا اور درندے کی کھال پہننے سے بھی منع کیا. اس سے پہلے حدیث گزر گئی جس کا مفہوم یہ تھا کلو احاب دوبیگا فقط طہورا، ہر چمڑا جو رنگ لیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. میں سوچنے بیٹھا جب ہے پاک تو کریم نے پہننے سے منع کیوں کیا؟ یا تو اس کو پاکی کا حکم نہ دیا جاتا کہ یہ پاک ہے، پلید ہوتا تو ہر مومن اس سے بچتا، اس سے دور رہتا. دوری کا حکم بعد میں دیا کہ آپ یہ پاک ہے، پاک ہو گیا آپ کا اسے پہننا نہیں. علماء فرماتے ہیں یہ کراہت تنزیہ ہے، لیکن میں سوچتا رہا یہ پاک بھی ہیں تو پھر استعمال سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی. کچھ روز قبل ہم جوتوں کی دکان پہ گئے. اربن سول والے ایک جوتا بناتے بندہ پاؤں میں پہنے، وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے، شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے چمڑے کا بنا جوتا، بلڈ پریشر کنٹرول، شوگر کنٹرول. تو اس جوتے کی بات سے مجھے اس حدیث کی سمجھ آ گئی کہ ہے تو چمڑا، اندر نہیں جاتا، لگتا بدن کے ساتھ ہے، بندے کے بدن میں اثر کرتا ہے. حضور نے فرمایا درندے کا چمڑا مت پہنو، اگر تم پہنو گے تو ممکن ہے اس کی خصلتیں، اس کی صفات، اس کی بری عادات تم میں منتقل ہو جائیں. یارو وہ جانور
جانور تو مر گیا ہے، اس کا گوشت بیچ سے نکل گیا، چمڑا سکھا لیا گیا، پھر کاٹا گیا، پھر بنایا گیا، اب پہنے تو اس کی خصلت کے منتقل ہونے کا خدشہ ہے۔ یارو مجھے کہنے دو، اگر مردہ جانور جس کا چمڑا سکھا لیا گیا اس چمڑے کی سنگت اثر کرتی ہے تو زندہ ولی کی صحبت کتنا اثر کرتی ہوگی، کتنا اثر کرتی ہوگی۔ حضور مجھے کریم بات کر رہے تھے نگاہ کی، تو حدیث شریف کل میں نے پڑھی، سنن ابی داؤد شریف میں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کتب میں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العین حق، نظر حق ہے۔ اس میں حضور نے مطلقاً فرمایا نظر حق ہے، اچھی کا ذکر بھی نہیں فرمایا، بری کا ذکر بھی نہیں فرمایا۔ یہی حدیث صاحبزادہ افتخار رسول شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، بڑے بڑے جید علماء اسٹیج پہ بیٹھے تھے مینار پاکستان میں، انہوں نے فرمایا بری نظر لگ جاتی ہے، لوگوں نے کہا جی لگ جاتی ہے، پھر علماء کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا بری نظر لگ جاتی ہے، انہوں نے کہا جی لگ جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ بری لگ جاتی ہے تو چل رہے ہو چنگی نہیں لگتی، اچھی بھی لگ جاتی ہے۔ ہم تو نظر لگوانے کے لیے آتے ہیں، بس نظر